الوداع خامنائی، الوداع۔ شہید ایرانی رہبر معظم سید علی خامنائی کی مشہد میں نماز جنازہ ادا۔ آیت اللہ نوری ہمدانی نے نماز جنازہ پڑھائی، لاکھوں افراد کی شرکت، مرد و خواتین اور بچے بھی شامل۔ علی خامنائی کی تصاویر اٹھائے، شرکاء شدت غم سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ نم آنکھوں کے ساتھ جنازے کی شرکاء کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل مخالف نعرے بازی، انتقام انتقام کی فلک شگاف صدائیں۔ امریکی حملوں کی وجہ سے ٹرینیں بند ہونے پر لوگوں نے سڑک کے ذریعے مشہد کا رخ کیا۔ سید علی خامنائی اور ان کے شہید اہل خانہ کو روضہ امام علی رضا کے احاطے میں دفن کیا جائے گا۔ تہران تا کربلا، کروڑوں افراد نے سید علی خامنائی شہید کو نم آنکھوں کے ساتھ رخصت کیا۔ 3 جولائی سے 9 جولائی تک جاری رہنے والی تقریبات میں دنیا بھر سے حکومتی وفود اور عام لوگوں نے تہران میں سید علی خامنائی اور ان کے دیگر شہید رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اہم شخصیات نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ روس، چین، سعودی عرب، قطر اور افغانستان کے وفود کی بھی شرکت۔ سید علی خامنائی کی تہران، قم، نجف اشرف اور کربلا معلیٰ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جلوس جنازہ میں 3 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت۔ سید علی خامنائی، ان کی بیٹی، داماد، 14 ماہ کی نواسی اور بہو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ امریکہ کی ایران پر مسلسل 2 روز تک بمباری، سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنایا، 14 افراد شہید، 78 زخمی۔ تہران اور مشہد کے درمیان ریلوے پل اڑا دیا، ٹرین سروس معطل۔ چابہار میں دھماکوں کے بعد بجلی کی فراہمی معطل، میری ٹائم ٹریفک کنٹرول ٹاور کو نقصان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے فوجی دفاع نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، میزائل اور ڈرونز کے ذخائر، بحری فوجی صلاحیت کو نشانہ بنایا۔ ایران کے خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور جوابی حملے، بحرین اور کویت میں 85 اہداف پر میزائل اور ڈرون داغے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملوں کے چند گھنٹے بعد بحری اور ایرو اسپیس فورسز نے مشترکہ میزائل اور ڈرون آپریشن کیا۔ کویت میں کیمپ عارف جان اور علی السالم کو ہدف بنایا۔ بحرین میں حفیر اور شیخ عیسیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اردن کی نہائی حدود میں ایرانی میزائلوں کے داخلے پر سائرن بج گئے، 8 میزائل گرانے کا دعویٰ۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں تیز۔ CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان اور قطر متحرک ہو گئے۔ دونوں ملک سفارتی رابطوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور قطر نے ماضی میں بھی امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دہشت گردی میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے، دہشت گرد تنظیموں کو ہتھیار اور پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں گزشتہ 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے، پولیس کے جوان، فوجی اور شہری شہید ہوئے، 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ امن و امان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، قربانیاں رنگ لائیں گی، آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول و عسکری شخصیات کی شرکت۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ایران پر امریکی فضائی حملے کے فوراً بعد اسرائیل کے بھی جنوبی لیبنان میں ڈرون حملے۔ دہشت گرد صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 2 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لیبنان کے علاقے نبطیہ الفوقہ کو نشانہ بنایا، جہاں غندور اسپتال کے قریب پیدل جانے والے 2 شہری موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حملے کے فوراً بعد امدادی ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر شہداء کو اسپتال منتقل کیا۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا 6واں دور اگلے ہفتے روم میں ہوگا۔ لیبنان نے مذاکرات میں شرکت کو اسرائیل کے جنوبی لیبنان سے جزوی انخلاء سے مشروط کر دیا۔ ایران امریکہ حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $78.90 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کروڈ کا ایک بیرل $74.35 کا ہو گیا۔ رواں ہفتے خام تیل کی قیمتوں میں 9% اضافہ ہو چکا۔
امریکی پابندیوں میں چھوٹ ختم ہونے کے بعد ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4113 فی اونس فروخت، انٹر بینک میں $278.07 پر برقرار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 370 پوائنٹس کی مندی، 100 انڈیکس میں 1,81,260 پر بند۔ اوورسیز پاکستانیوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ گزشتہ مالی سال میں 41 ارب 60 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھیجی۔ جنگ سے متاثرہ مشرق وسطیٰ میں مقیم پاکستانی ورکرز نے تاریخ کی سب سے بڑی 9 ارب 34 کروڑ ڈالرز بھیجے۔ متحدہ عرب امارات سے 8 ارب 81 کروڑ ڈالرز وصول ہوئے۔ ترسیلات زر بھیجنے میں برطانیہ میں رہائش پذیر پاکستانی تیسرے نمبر پر رہے، یہاں سے 6 ارب 32 کروڑ ڈالرز آئے۔ ایک سال میں ترسیلات زر میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے آخری ماہ جون میں 3 ارب 47 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر وصول ہوئیں۔ اینکر مرید عباس قتل کے ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت کا حکم۔ سیشن کورٹ کراچی کا ساؤتھ کا بطور جرمانہ 10 لاکھ روپے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم۔ شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری۔ مرید عباس سمیت 2 افراد کے قتل کیس کا فیصلہ 7 سال بعد آیا۔ فیصلہ جوڈیشل کمپلیکس جیل میں قائم عدالت نے سنایا۔ اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا۔ ملزم عاطف زمان اور عادل زمان کے خلاف تھانہ درخشاں میں درج کیا گیا تھا۔ کاروباری لین دین پر اینکر مرید عباس اور خضر حیات کو قتل کیا گیا۔ کراچی کے نزدیک سمندر میں گرنے والے نجی کارگو طیارے کا ملبہ مل گیا۔ طیارے کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل دور جنوب کی طرف ملا۔ طیارے میں سوار کاکپٹ عملے کے 5 کریوز کا تاحال سراغ نہیں مل سکا۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اور ماڑا میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان نیوی کے بحری جہازوں کے علاوہ سیکنگ، ڈیفینڈر ہوائی جہاز اور نیول ATR شامل۔ پاک بحریہ کے غوطہ خور مختلف مقامات پر زیر سمندر بھی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تلاش کا آپریشن ممکنہ مقام کے اطراف میں مزید 15 سے 20 ناٹیکل مائلز کے دائرے تک بڑھا دیا گیا۔ مواصلاتی رابطوں کے ذریعے سمندر میں موجود ماہی گیر لانچوں اور دیگر بحری جہازوں کو بھی شواہد سے متعلق رابطے جاری۔ بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم نے K2 ایئر ویز کے دفاتر سے طیارے کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ K2 ایئر کے 4 دفاتر پر اپنی سیل لگا دی۔ پاک بحریہ اور PMSA کا 24 گھنٹوں میں دوسرا کامیاب ریسکیو آپریشن، کھلے سمندر میں پھنسے 20 افراد کو بچا لیا۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS ہنین نے بروقت پہنچ کر سمندر میں ڈوبنے والی کارگو کشتی کے عملے کے تمام افراد کو بچا لیا۔ ISPR کے مطابق اورماڑا کے قریب کھلے سمندر میں کارگو کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھرنے سے ڈوب گئی۔ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور PMSA کے ڈیفینڈر جہاز نے بھی حصہ لیا۔ واقعہ اورماڑا سے 32 ناٹیکل میل جنوب میں پیش آیا۔ متاثرین کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ وزیر اعظم سے کروشین وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور کروشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، روابط، زراعت اور سیاحت میں 2 طرفہ تعاون کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کروشیا کے صدر زوران میلانووچ اور وزیر اعظم آندرے پلینکووچ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ کروشیا کے وزیر خارجہ گورڈن گرلیچ راڈمان نے علاقائی امن کے لیے پاکستان اور اس کی قیادت کے نمایاں کردار کو سراہا۔ کروشین وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس، دونوں ملکوں کے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔ دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا UNCPOS سمٹ سے خطاب، کہا ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ممالک کو جرائم سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے ہم جرائم کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دنیا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ بارشیں کم ہونے کے باعث اس سال ہیٹ ویو کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ کچھ شہروں میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔
जुलाई, अगस्त, सितंबर में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से इजलास, कहा अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। बालाई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। तमाम डिवीज़न में 14 वेयर हाउसेज़ बनाए। वेयर हाउसेज़ में लाइफ सेविंग आलात मौजूद होंगे। मवेशियों के लिए खुराक और पीने के पानी का बंदोबस्त कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब में शदीद मौसमियाती तग़य्युरात की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तिफाक। सिंध की मुआशी तब्दीली तवीलुल मुद्दती विजन का हिस्सा है। सिंध को डिजिटल टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध की तरक्की के स्ट्रेटेजिक मंसूबों के इजलास से खिताब, कहा छोटे किसानों को जदीद ज़रई सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़रई शोबे में इश्तराकी काश्तकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के फार्मर्स एग्रीकल्चरल कलेक्टिव मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पन बिजली मुनाफा और बकायाजात की मद में विफाक से 106 अरब रुपए मांग लिए। महकमा तवानाई के मुताबिक 2015 के फार्मूले के तहत 36 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के रवा माली साल के पन बिजली का मुनाफा है। विफाक के ज़िम्मे सूबे के 70 अरब रुपए पन बिजली के गुज़श्ता 3 से 4 सालों के बकायाजात हैं। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को पन बिजली मुनाफा और बकायाजात की मद में माहाना 3 अरब रुपए की अदायगी करती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 की बजाय माहाना 5 अरब रुपए अदायगी का मुतालबा कर दिया।